مجھے قطر کی گورنمنٹ نے یہاں اوہا بلایا تاکہ ہم فلسطین کے ایشو کے بارے میں بات کر سکیں۔ اس وقت دنیا میں ایک ایسی سچویشن کہ کوئی بھی فلسطین کے مسئلے پر بات کرنے کو تیار نہیں، اور عرب ممالک اتنی دولت ہونے کے بعد فلسطین کے بارے میں ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اسی ٹائم صرف قطر ایک ایسا ملک ہے جس نے پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ بلا کے فلسطین کے ایشو کو اٹھا رہا ہے۔ لیکن اب کوشچن یہ کہ سارے عرب ممالک ویسٹرن کنٹریز کے غلام آخر بنے کیسے؟ اصل میں آج سے 100 سال پہلے آٹومن امپائر، عثمانیہ خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور برٹن، فرانس اور باقی سارے ویسٹرن کنٹریز نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ لیکن پھر بھی ان سب کو پتا تھا کہ جب تک آٹومن امپائر کے اندر سے بغاوت نہیں ہوگی تب تک آٹومن امپائر کو ہرانا بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ اینڈ آبویسلی انہوں نے سب سے پہلے آٹومن امپائر کی سب سے بڑی مائنورٹی عربوں کی طرف دیکھا، کیونکہ ٹرکش لوگ پچھلے 400 سال سے آلموسٹ دنیا کے سارے عربوں پر حکومت کر رہے تھے۔ لیکن اب تک پچھلے 400 سال سے عربوں نے کبھی بھی عثمانیہ خلافت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت نہیں کی، کیونکہ عثمانیہ خلافت اپنے آپ کو ایک ٹرکش امپائر نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کی خلافت سمجھتے تھے۔ لیکن عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں یہ امپائر بہت ہی کمزور ہو چکی تھی، اور ان کے آخری پاورفل خلیفہ سلطان عبدالحمید نے بہت کوشش کی کہ اس امپائر کو بچایا جائے۔ لیکن اپنے آخری زمانے میں عثمانیہ خلافت اکنامکلی بہت ہی کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ترکی کے اندر خلیفہ کے خلاف ایک اپوزٹ پارٹی ینگ ٹرکس بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور آخر ان کی پاور اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مل کر خلیفہ عبدالحمید کو تخت سے ہٹا دیا اور اس کے بھائی محمد V کو خلیفہ بنایا، جو صرف ایک نام کا خلیفہ تھا، اور پاورز اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھے۔ ساری پاور صرف اور صرف ینگ ٹرکس کے پاس تھی، جو بالکل ایک اینٹی اسلامک اور نیشنلسٹ پارٹی تھی۔ مطلب ان کا ماننا تھا کہ ترکی کی ساری کمزوریوں کی وجہ اسلام اور باقی مائنورٹیز، آرمینینز، گریکس اور سب سے بڑھ کر عرب ہیں۔ اسی لیے ینگ ٹرکس نے خلیفہ کے ہوتے ہوئے بھی ترکی میں عربی سیکھنے پر کافی حد تک پابندی لگا دی تھی، جس کی وجہ سے عرب اور ترکوں کے درمیان حالات بگڑنے لگے۔ اور اسی ٹائم کا زبردست فائدہ اٹھا کر برٹش سیدھا عربوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تم یہ ترکوں کی غلامی کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اتنی عظیم قوم، اور عربوں کا اپنا ایک آزاد ملک ہونا چاہیے، اور تمہاری اس آزادی کو حاصل کرنے میں ہم برٹش تمہاری مدد کریں گے۔ اور انگریزوں کو پتا تھا کہ عرب ان کی بات تبھی مانیں گے جب ان کے پاس عربوں میں سے ہی ایک بہت سٹرونگ لیڈر موجود ہو، اور جب وہ لیڈر آٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کرے تبھی سارے عرب ہماری بات مانیں گے۔ اور کچھ ہی عرصے میں انہیں اس کام کے لیے سب سے زبردست بندہ مل گیا، جس کا نام تھا شریف حسین بن علی۔ انگریزوں نے اس آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر چنا تھا، کیونکہ شریف حسین کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ان کا تعلق سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ شریف حسین کا خاندان بنو قتادہ پچھلے 700 سال سے مکہ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ انگریزوں نے شریف حسین سے وعدہ کیا کہ اگر وہ عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کرے اور اس بغاوت میں باقی سارے عربوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے تو انگریز عثمانی خلیفہ کو ہٹا کر انہیں مسلمانوں کا نیا لیڈر بنا دیں گے، اور عراق سے لے کر مصر، ایجپٹ تک یہ سارا علاقہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں جب شریف حسین نے مکہ کے لوگوں کو بتائیں تو مکہ کے لوگوں نے انہیں فل سپورٹ کیا، اور اس طرح خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی سب سے پہلی بغاوت مکہ سے شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ بہت تیزی سے پھیلتی گئی۔ یہ سب 1916 میں ورلڈ وار 1 کے درمیان ہو رہا تھا۔ مطلب آٹومن امپائر ایک ہی ٹائم پر رشیا، برٹش، فرانس، گریس، ان ساروں سے ایک ساتھ لڑ رہا تھا، اور اب اسے عربوں سے بھی لڑنا تھا، اور عربوں کے ساتھ برٹش جیسے پاورفل سپر پاور کی سپورٹ بھی تھی۔ اور عربوں کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنٹ بھی بھیجا تھا، جسے آج لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ As Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. عربوں کی یہ بغاوت اس حد تک برٹش کنٹرول کر رہا تھا کہ لارنس آف عربیہ برٹش کے ایک عام سے ایجنٹ نے سب سے پہلے عرب پہنچ کر شریف حسین کے تینوں بیٹوں کا انٹرویو کیا کہ ان تینوں میں سے عربوں کی اس بغاوت کو کون لیڈ کرے گا، اور پھر ان تینوں میں سے اس نے فیصل کو چنا، کیونکہ اسے لگا کہ فیصل میں برٹش کا وفادار رہنے کا سب سے بڑا پوٹینشل ہے۔ اس طرح کچھ ہی سالوں میں فیصل نے برٹش کی مدد سے آٹومن امپائر سے یہ سارے علاقے چھین لیے، اور اب 1918 میں جب ورلڈ وار 1 ختم ہونے والی تھی
عثمانیہ خلافت جو ایک زمانے میں اتنی بڑی ایمپائر تھی اب صرف اتنی سی رہ گئی. اب مشن پورا ہو چکا تھا اور جیسا کہ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا انہیں شریف حسین کو نیا لیڈر مان لینا چاہیے تھا. لیکن انگریزوں نے شریف حسین سے کیے سارے وعدے توڑ دیے اور آپس میں بیٹھ کر بیلفور ڈیکلریشن سائن کی, جس میں عرب کے اندر یہودیوں کے لیے اسرائیل بنانے کا کلیئر پلان تھا. یہ دیکھ کر شریف حسین کو برٹش پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے فلسطین میں اسرائیل بنانے کی سخت مخالفت کی. اب یہاں سے حالات بالکل چینج ہو گئے کیونکہ پہلی بار شریف حسین اور برٹش ایک دوسرے کے سامنے آئے اور ان کی دوستی آہستہ آہستہ دشمنی میں بدل گئی. اس سب سے کچھ ہی عرصے بعد اور آج سے ایگزیکٹلی 100 سال پہلے 1924 میں مصطفیٰ کمال آتا ترک کی لیڈرشپ ترکوں نے عثمانیہ خلافت ختم کر دی اور آخری خلیفہ سلطان عبد المجید کو ترکی سے نکال دیا. مطلب اب پہلی بار دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے شریف حسین بن علی نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا, کیونکہ اب اس سارے علاقے میں وہی سب سے پاورفل مسلمان رہ گیا تھا. ناؤ فرانس یہ سب دیکھ کر بہت ٹینشن میں پڑ گیا اور اس نے جا کر برٹش سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو, تم نے مسلمانوں کو ایک ایسا لیڈر دیا ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے, وہ مکہ میں رہتا ہے اور اب خلیفہ بھی بن چکا ہے, اور ابھی سے اس میں اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ وہ ہمارے فیصلوں کے خلاف جانے لگا, جس سے آہستہ آہستہ برٹش شریف حسین کے لیے اپنی سپورٹ تھوڑی کم کرنے لگا. اسرائیل کو نہ ماننے اور برٹش کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اب عربوں میں شریف حسین کی ریپوٹیشن تھوڑی بہتر ہونے لگی, اور آخر 1924 کے ایک اخبار میں یہ خبر بھی چھپی کہ فارمر عثمانی خلیفہ سلطان محمد وحید الدین نے شریف حسین کی خلافت کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا. جب انگریزوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اب شریف حسین ان کے کنٹرول سے نکل چکا ہے, اسی لیے انہوں نے آخر اپنا سارا سپورٹ شریف حسین سے ہٹا دیا اور ایک نئے لیڈر کو سپورٹ کرنے لگے, کیونکہ وہ لیڈر انگریزوں کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا, جس کا نام تھا عبد العزیز ابن سعود. ناؤ جس طرح شریف حسین نے برٹش کی مدد سے عثمانیہ خلافت کو توڑا تھا, اسی طرح ابن سعود بھی برٹن کی مدد سے شریف حسین کی خلافت کو توڑنے لگا اور بہت تیزی سے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا. برٹن نے عربوں سے کیے ہوئے سارے وعدے توڑ دیے اور آخر شریف حسین کو برٹش نے گرفتار کر کے سائپرس میں اپنے ایک جیل میں ڈال دیا, اور اس طرح انگریزوں نے عربوں سے اپنے سارے وعدے توڑ دیے اور عربوں کی ایک یونیفائڈ کنٹری بنانے کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, اور عرب کو بہت سارے چھوٹے کنٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں اور انگریزوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے. اور یہی سیم پلان انہوں نے انڈیا میں بھی امپلیمنٹ کر کے اسے بھی 2 حصوں میں توڑ دیا. انگریزوں نے عرب ممالک کو بہت سارے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ان کے لیڈر صرف انہی کو بنایا جنہوں نے ہمیشہ انگریزوں کا وفادار رہنے کی قسم کھائی, جس کے بعد آہستہ آہستہ برٹش امپائر تو ختم ہو گئی, لیکن عربوں کا یہ سارا کنٹرول برٹش سے ہٹ کر امریکہ کے پاس چلا گیا. اب امریکہ برٹش کی طرف ان سارے ممالک کو کنٹرول کرتا رہا, اور درمیان میں جس نے بھی امریکہ کے خلاف جانے کی کوشش کی انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا, جیسے کہ سعودی عرب کے کنگ فیصل, ایجپٹ کے مرسی, لیبیا کے قذافی اور عراق کے صدام حسین. ان سب کو امریکہ نے باقی سالوں کے لیے عبرت بنا کر چھوڑا ہے. اسی لیے آج چاہے جو بھی ہو جائے عرب کنٹریز کبھی بھی ویسٹ کے خلاف نہیں جاتی, کیونکہ ان سارے کنٹریز کو بنایا ہی انگریزوں نے ہے.